السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا عنوان ہم نام قسم کے تاریخ کے ادوار میں جو بہت سارا فاصلہ ہے 700-800 ہجری اور 1400 ہجری کے ہم نام ذی القضاء کا چیف جسٹس کا بنی عباس ہارون رشید کے دور کا جو قاضی ہے اس کا نام ہے قاضی ابو یوسف، اور پاکستان کا جو قاضی القضاء ہے یا چیف جسٹس ہے اس کا نام ہے قاضی فائز عیسیٰ۔ اور دوسری مناسبت ان کی یہ ہے کہ دونوں کا اینڈ ہے، ہارون رشید کے قاضی ابو یوسف کا اینڈ زندگی کا اینڈ ہے، وہ موت کے قریب کوئی کام بول رہا ہے، اور پاکستان کے چیف جسٹس قاضی عیسیٰ صاحب کی جو ریٹائرمنٹ ہے اس سروس کے اینڈ کرنے جا رہے تھے، تو اس سلسلے میں ان کے جو رول ہیں اس کو تاریخ کے اوراق میں کیسا دیکھا جائے گا۔ اور قرآن کی آیت سورۃ المائدہ کی 8 نمبر آیت میں ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اللہ تمہارے تمام کاموں سے خوب باخبر ہے، اور یہ کبھی کسی کی دشمنی تمہیں ہرگز انصاف سے نہ روک دے، اور تم اے ایمان والو کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے حق اور سچ کے جھنڈے لے کر۔ یہ سورۃ المائدہ کی آیت ہے، اور اس میں قاضی ابو یوسف کو جس وقت کے سروس کا اینڈ ہے تو وہ بہت زیادہ رو رہا ہے۔ جب پوچھا گیا کہ آپ بہت زیادہ رو رہے ہیں تو رونے کی کیا وجہ ہے، تو اس نے جو الفاظ کہے وہ تاریخ کے اوراق پہ آج بھی پڑھے جا سکتے ہیں کہ میں نے ہارون رشید کا اور ایک شہری کے مقابلے میں فیصلہ دیا تھا۔ فیصلہ میں نے ایک شہری کے حق میں دیا، لیکن ایک تھوڑا سا فرق لگا دیا تھا کہ میں نے کہا کہ بادشاہ کو منصب سے اتار کر اور مدعی جو کہ عام شہری تھا اس کے ساتھ کھڑا نہیں کیا تھا، اور فیصلہ وہیں بیٹھے ہوئے اس کے حق میں دے دیا تھا۔ اب اگر مجھے خوف لگتا ہے کہ میں جا رہا ہوں اللہ رب العالمین کی بڑی عدالت میں اور اس کے سامنے، اور وہ تو خدا ہے، تو اگر اس نے پوچھ لیا کہ تم نے دونوں کو برابر کھڑا کر کے انصاف کیوں نہیں دیا، بے شک انصاف میں نے کر دیا اس عام شہری کے لیے غریب کے حق میں، لیکن وہ تو خدا ہے، اگر اس نے پوچھ لیا کہ تم نے یہاں کیوں ڈنڈی ماری تو ہائے میں کیا جواب دوں گا، اور وہ بہت زیادہ روتا تھا۔ اور پھر پاکستان کے قاضی فائز عیسیٰ کو دیکھو کہ جتنی اس کی سروس رہی ہے اور جس منصب پہ وہ جس وقت پہنچا ہے، تو جو بالکل بے گناہ تھا اس کو جیل میں ڈال رکھا تھا، اور جو بالکل مختلف سزاؤں کے قابل تھا اور جس پہ بہت سارے سسٹم تھے انکوائریوں کے، اور کے لیے اس کا گوشہ بہت زیادہ نرم تھا۔ اور اس کے لیے ہم یہ حوالہ دیتے ہیں ایک ہمارے خلیفہ راشد حضرت علی جس کا بڑا مقام ہے منصب کا، وَأَقْضَاهُمْ عَلِيٌّ کہ فیصلے تو حضرت علی کے ہیں۔ ان کا ایک جج تھا ابو الاسود دؤلی، اور اس کو انہوں نے جج بنایا تھا، اور پھر کچھ دنوں کے اندر اس کو بالکل معزول کر دیا۔ وہ شکایت کرتا ہے کہ اے امیر المومنین مجھ کو آپ نے ہٹا دیا، فرمایا تمہاری آواز شہری اور مدعی سوال کرنے والے تمہاری آواز کیوں اونچی ہو گئی تھی، تم تو انصاف مہیا کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے، الٹا تمہیں تو تحقیق کرنی تھی تاکہ زیادہ سے زیادہ تم انصاف سے پہنچ سکو، تمہاری آواز اتنی بلند ہو گئی کہ اس کو ڈر سے وہ چپ کر گیا، کیوں نہ تمہیں معزول کر دیا جائے، اس کو ہٹا دیا تھا۔ تو وہ دور ہے جس میں دنیا پہ اسلام کا ڈنکا بجتا تھا، اور پھر وہ وہی علی ہے کہ جس کے خلاف قاضی شرح نے مدینے کے جج نے فیصلہ دیا تھا یہودی کے مقابلے میں، اور پھر ایسی باتوں کے نتیجے میں اسلام پھیلتا ہے، اور ایسی باتوں کے نتیجے میں جو پاکستان میں ہوتی ہے اسلام دبتا ہے اور خوفزدہ ہوتا ہے، اور عالمی رینکنگ میں پاکستان بہت گرتا ہوا جیسے کہ پہاڑ سلائیڈنگ کرتے ہوئے پھسلتا ہے، ایسے پھسلتا ہوا آخری سٹیجوں پہ جا کر اسلامی نظریاتی مملکت کو تو اوپر کے نمبروں میں ہونا چاہیے تھا، پہلے دوسرے تیسرے میں کیوں ہوتا، وہ بڑے بڑے نام جو عیسائی ریاستوں کے ہیں ان کے نام آگے ہیں۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الرحمن الوانی، ضرور سبسکرائب کریں۔